آج کا وظیفہ اسپیشل ان خواتین کے لیے ہے، ان بہنوں کے لیے ہے جن کے شوہر بغیر کسی وجہ سے لڑائی جھگڑا شروع کر دیتے ہیں، گالی گلوچ شروع کر دیتے ہیں، حتیٰ کہ پھر لڑائی بڑھتی بڑھتی طلاق تک بھی باتیں جانا شروع ہو جاتی ہیں۔ ایسی بہنیں جب پریشان ہوتی ہیں وہ پھر کیا کرتی ہیں، انٹرنیٹ پہ آن لائن کوئی نمبر ڈھونڈتی ہیں، آن لائن فری استخارہ کرواتی ہیں۔ استخارہ کروانے میں وہ لڑائی جھگڑا جو ہے وہ پیچھے رہ جاتا ہے، مزید دلدل میں پھنس جاتی ہیں اور پریشانیوں میں پھنس جاتی ہیں۔ تو آج میں اسپیشل وظیفہ بتاؤں گا، اس سے پہلے میں ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں نصیحت کے لیے، ایسی بہنوں کے لیے جو اپنے گھروں میں پریشان ہیں، ان کے شوہر بغیر کسی وجہ سے لڑائی جھگڑا کرتے ہیں۔ وہ ذرا احتیاط سے چلیں، اگر اس مسئلے کو حل بھی کرنا ہے تو بڑا ذہن کھول کے ہوش سے اس کو حل کرنا ہے۔ ایک خاتون آئی میرے پاس، وہ کہتی کہ عثمان بھائی، ایک عامل کے پاس میں گئی، اس کو میں نے کہا میرا شوہر بغیر کسی وجہ سے لڑائی جھگڑا کرتا رہتا ہے۔ تو وہ کہتا مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، ایک عمل کروں گا میں اور آپ کا شوہر ایسے، کہتی اس نے عثمان بھائی اشارہ بھی کیا کہ ایسے کنٹرول ہو جائے گا، آپ کے 100% آپ کے کنٹرول میں ہو جائے گا، ریموٹ کنٹرول ہو جائے گا شوہر۔ تو کہتی میں بڑا حیران ہوئی، میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، کرنا کیا ہے، آپ نے اپنے ہاتھوں کے اور پاؤں کے ناخن دینے ہیں کاٹ کر۔ 7 دن کا کہتی عمل بتایا، ہاتھوں اور پاؤں کے ناخن مجھے کاٹ کے دینے ہیں، ساتھ ایکسٹرا چیز یہ تھی کہ اپنے پاؤں کی ایڑیوں سے تھوڑی سی جلد، وہ ناخن تراش سے، وہ بھی آپ نے کاٹ کے لے کے آنی ہے۔ پھر میں ایک عمل کروں گا، آپ کا شوہر آپ کے بالکل کنٹرول میں ہو جائے گا۔ کہتی میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے۔ میں نے یہ عمل کیا، عامل کو ہاتھوں کے اور پاؤں کے ناخن دیے، ایڑی کی تھوڑی سی جلد دی، اس کے بعد اس نے عمل کیا، عمل کرنے کے بعد مجھے کوئی چیز دی کھانے کے لیے، کہتی میں نے وہ چیز کھا لی۔ شوہر تو میرے کنٹرول میں نہیں ہوا، ہاں میں ضرور عامل کے کنٹرول ہو گئی۔ وہ عورت کہتی مجھے عامل نے کنٹرول کر لیا، یعنی گھر بچانے کے لیے وہ گئی تھی، گھر مزید داؤ پہ لگ گیا، مزید خطرے میں آ گیا۔ اچھا عامل نے کنٹرول کیسے کر لیا؟ کہتی میرے ہر وقت عامل کے متعلق خیال آنا شروع ہو گئے کہ میں اس کے پاس چلی جاؤں، میں گھر سے بھاگ جاؤں۔ یعنی اس آدمی نے، جادوگر نے اسی پہ جادو کر دیا، اس کو کنٹرول کر لیا۔ یہاں ہی بات ختم نہیں ہوئی، بلکہ اس عورت نے بتایا کہ میں اپنی عزت تک سے ہاتھ دھو بیٹھی، میں عزت بھی گوا بیٹھی، اس کے پاس گئی کیا کرنے تھی؟ گھر بچانے۔ آپ یہ بتائیں، یہ جو عامل حضرات بیٹھے ہوتے ہیں، جادوگر بیٹھے ہوتے ہیں، کیا یہ کبھی کسی کے گھر کو جوڑنے کے لیے بھی عمل کر سکتے ہیں؟ کبھی نہیں، کیونکہ شیطان کا پسندیدہ عمل ہے میاں بیوی کو توڑنا، جوڑنا نہیں۔ تو وہ سب سے بڑا بیوقوف ہے جو اپنے آپ کو جوڑنے کے لیے، میاں بیوی کا رشتہ بچانے کے لیے شیاطین کے پاس چلا جائے، میاں بیوی کا رشتہ بچانے کے لیے عاملوں کے پاس چلا جائے۔ وہ عمل جو شیاطین کی مدد سے عمل کرتے ہیں، شیطان تو خوش ہوتا ہے میاں بیوی کو توڑ کے۔ تو بہرحال کہتی میں عزت بھی میری گئی، پیسہ بھی میرا ضائع ہوا، وقت بھی ضائع ہوا، کافی عرصہ تک 6 سے 7 منتھ تک اس کے ہاتھ چڑی رہی۔ پھر جب ہوش آیا کہ میں یہ کیا کر رہی ہوں، پھر کہتی میں نے توبہ کی۔ اسی طرح گھومتی گھماتی وہ پھر ہمارے پیس اینڈ لائٹ کے آفس میں آئی، ہم نے اس کو نصیحت کی، سمجھایا کہ سسٹر خدا کا واسطہ اس طرح کے معاملات میں آپ نے نہیں پھنسنا، اگر گھر میں لڑائی جھگڑا ہے وہ ایک چھوٹی چیز ہے، آپ تو اللہ کی ناراضگی بھی لے رہی ہیں، پھر شوہر کے ساتھ بھی خیانت کر رہی ہیں کہ عمل کے ساتھ برائی میں ملوث ہو رہی ہیں، پھر اس عمل پر بھی افسوس ہو رہا ہے جو کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھا کر اس پہ جادو بھی کر رہا ہے اور اس سے پیسے بھی لوٹ رہا ہے۔ اللہ رب العزت ایسے عاملوں کو تباہ و برباد فرمائے جو لوگوں کی مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اب میں آتا ہوں اس عمل کی طرف۔ میں نے ضروری سمجھا کہ بہت ساری خواتین ایسی ہوں گی جو ہم تک نہیں پہنچ سکتی، ہمارے ساتھ رابطہ نہیں کر سکتی، جن کے گھروں میں لڑائی اور جھگڑے والے مسائل رہتے ہیں، تو ان کو بھی ضرورت ہوگی۔ تو وہ وظیفہ جو میں نے اس خاتون کو بتایا، الحمدللہ ان کے گھر میں سکون ہوا، لڑائی جھگڑا ختم ہوا، تو وہ میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ اگر آپ کے شوہر بغیر کسی وجہ سے لڑائی جھگڑا کرتا ہے اور ہر وقت لڑتا رہتا ہے، چھوٹی چھوٹی بات پہ چڑچڑاپن سٹارٹ ہو گیا ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے، یعنی عورت نے کیا کرنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم 300 دفعہ پڑھنا ہے روزانہ، ہسبینڈ کی نیت کر کے۔ وہ جاب پہ جا رہے ہیں، کہیں بھی جا رہے ہیں، تو اس کی نیت سے بسم اللہ الرحمن الرحیم 300 دفعہ صبح پڑھنا ہے، 300 دفعہ مغرب کی نماز کے بعد پڑھنا ہے، فجر کی نماز کے بعد، مغرب کی نماز کے بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس کا تصور اپنی آنکھوں میں رکھیں، ذہن میں رکھیں، اور اللہ سے ساتھ دعا کریں
کہ یا اللہ جو ہمارے درمیان دوری ہے اس کو ختم کر دے، جو ناچاکی ہے اس کو ختم کر دے۔ یہ عمل صرف آپ نے 21 دن کرنا ہے، ایک ہفتے میں آپ کے گھر میں چینج آنا شروع ہو جائے گا۔ عمل شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ خواتین کو اس پرفتن دور میں گھر سے نہ نکلنا پڑے، کیونکہ بہت سارے لوگ آپ کو معاشرے میں، اس کو میں ایسے کہوں گا کہ بکری کی کھال میں چھپے ہوئے بھیڑیے ملیں گے۔ تو اللہ ہم سب کو فتنوں سے محفوظ رکھے، حاسدین کے حسد سے محفوظ رکھے، شیاطین کے شر سے محفوظ رکھے۔ صبح و شام کے اذکار کی پابندی کیا کریں، 5 وقت نماز کی پابندی کیا کریں، قرآن پاک روزانہ اپنی لائف میں کم از کم کھول کے 1 صفحہ پڑھ لیا کریں، آدھا صفحہ پڑھ لیا کریں، روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کیا کریں۔ دیکھیں آپ کی لائف سے کس طرح پریشانیاں ختم ہوتی اور خوشیاں آنا شروع ہو جائیں گی۔ اللہ سے دعا ہے جتنے لوگ پریشان ہیں اللہ سب کو صحت عافیت والی زندگی دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔